السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آج دو درخواستیں تھیں اور دونوں جو ہیں وہ پینڈنگ ہو گئی ہیں۔ ایک 19 جنوری کو چلی گئی ہے اور ایک جو ہے وہ کل اس کی سماعت ہوگی۔ دو درخواستیں دی ہوئی تھیں ظہیر کے وکیل نے، ایک یہ کہ یہ جو کیس ہے یہاں سے چینج کیا جائے، اور دوسرا بچی سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست تھی۔ ظہیر کے وکیل جو ہیں وہ حاضر نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے جو عدالت کیس کو چینج کروانے کا معاملہ ہے یہ 19 کو چلا گیا ہے، اور بچی سے ملاقات کا جو ہے وہ کل کی سماعت پہ چلا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بہت عجیب و غریب ایک سین بنا ہوا ہے، وہ یہ بنا ہوا ہے کہ میرا خیال سے عدالت بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ یہ نکاح ہو چکا ہے، یہ جعلی نکاح ہے۔ عدالت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ابھی بھی یہ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ 164 کا بیان، تو بھائی 6 جنوری کو جو بچی نے آ کے بیان دیا تو وہ بیان یہی تھا۔ اب آپ اس بچی سے جو ہے وہ کون سا بیان جو ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اب کچھ بھی نہیں رہا ہے، گیم ختم ہو چکی ہے، اوور ہو چکی ہے۔ اب اس کیس کو لڑنے کے بجائے ظہیر کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اب اس سے بچنا کس طرح ہے، نہ کہ اس میں گھسنا کس طرح ہے۔ وہ انہوں نے جو جتنا ڈیلے کر سکتے تھے اس کیس کو وہ کر چکے۔ انہوں نے جتنی بددعائیں، جتنی لعنتیں دنیا سے سمیٹنی تھیں وہ سمیٹ لی 9 مہینے میں۔ تو اب اس کیس سے آپ جان چھڑائیں، مہدی علی کاظمی سے جان چھڑائیں، اور کسی طرح جو ہے نا بھاگنے کی کوشش کریں اس کیس میں۔ اب آپ یہاں پہ نئی اپنی جو ہے نا وہ ڈریمز پیش نہ کریں کہ ہمارا یہ ڈریم ہے، آج ہمارا یہ ڈریم ہے، آج ہم نے یہ ڈریم دیکھ لیا۔ تو آپ ڈریمز نہ اپنے بتائیں آ کے، اور ملیں گے آپ کس حوالے سے ملیں گے جبکہ ابھی تک جو ہے وہ نکاح نامہ ثابت ہی نہیں ہوا کسی بھی جگہ سے۔ تو کس حساب سے آپ ملنے آ رہے ہیں؟ اور اس پر اتنا ہائی پروفائل یہ کیس ہے جس میں آپ کے اوپر تمام طرح کی دفعات لگ چکی ہیں۔ جو بھی کام کیا وہ غیر شرعی کام کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کس منہ سے اٹھا کے یہ حوالہ دیتے ہیں جی ہم بچی سے ملنا چاہتے ہیں؟ کس لیے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی وہ درخواست ہے جو بچی نے لاہور میں شیلٹر ہوم میں جانے کے لیے دی تھی، تو وہاں پہ تو بالکل مطلب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ اس کی ناچاکی تھی، اور اس حوالے سے اس کو آپ داتا دربار چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ وہ خیر آپ لوگوں کی جو بھی اس کے اندر پالیٹکس تھی وہ بھی دنیا کو پتہ ہے، دنیا بے وقوف نہیں ہے۔ تو اب ان کے جو ہے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ اب آپ انتظار کریں کہ ٹرائل جو ہے جب وہ انشاءاللہ شروع ہونا ہے وہ کس طرح شروع ہونا ہے۔ اس کے بعد جو باقی ایویڈنس ہیں جو آہستہ آہستہ ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر ضرور آئیں گے۔ باقی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بالکل کلیئر کٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیا کے سامنے لانے تماشا بنانے کی، ان کو 1000 باتیں مل جانی ہیں۔ ایک بیان تو بچی نے 6 جنوری کو دے دیا تھا، اور اب جب یہ کہ لوگ گئے ہیں وہ بھی سارے ایک طرح کا بیان ہی ہے کہ بچی خوش ہے اور کسی قسم کی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی شامت آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر حال میں ان کو سزا ہوگی اور ان کو دلوا کے رہنی ہے۔ اور وہی مہدی بھائی کا میسج جو انہوں نے مجھے کیا بھی تھا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خالی بچی تو چلی گئی ہے، لیکن جو ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں دوسرے جگہ پر اسی طرح جعلی نکاح کے اوپر، تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ اور دوسری بات کہ اس طرح کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں اب وہی سسٹم ویسے ہی چلتا رہے گا، وکیل بھی خریدے جا سکتے ہیں، نکاح اور گواہ بھی، اور جناب جعلی دستخط کروا کے تو نکاح ہو جائے گا اور 164 کا بیان ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے والدین پہ جو ہے کا پرچہ کرا کے تو بیٹھ جائیں گے آرام سے۔ اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ والی اب چلاکیاں نہ آپ لوگوں کی چلنی ہے اور نہ ہم لوگوں نے چلنے دینی ہے۔ تو اگلا ایک ایپیسوڈ تو ختم ہوا خیر سے، بچی خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچی ہے۔ اب دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ ٹرائل کا آپ کا شروع ہونا ہے۔ وہ تمام ملزمان 33 ابھی ہم انشاءاللہ کل سے دوبارہ اس کیس ہسٹری کو دوبارہ کھولیں گے اور آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں لے کر آئیں گے۔ یہ کیس کیسے سٹارٹ ہوا، اس میں کون کون سہولت کار بنا، کتنے ملزمان تھے، اور کیسے انہیں رہا کیا گیا، کیسے انہیں چھوڑا گیا، کیسے ان لوگوں نے جو ہے پالیٹکس کھیلی اس گیم کے اندر، اور کیسے عدالتوں کو بے وقوف بنایا، کس طرح انہوں
نے بیل لی، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی بھی ہڈن ہیں اور وہ سامنے نہیں لائی جا رہی۔ CDR ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر ابھی تفصیلاً نہ گفتگو ہو رہی ہے نہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ سہولت کار جس نے گاڑی فراہم کی تھی، وہ احمد شیر جٹ نے بھی پوری تفصیل اس گاڑی کی بتا دی تھی۔ اب بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور وہ کون سا بڈیرا تھا جہاں جا کے اس بچی کو ٹھہرایا گیا تھا، یہ ابھی ساری ہڈن چیزیں انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، کیونکہ اب جو پاکستان کے عوام ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ بالکل فیملی کی طرح جڑ گئے ہیں اس کیس کے ساتھ، اور بالکل اس بچی کو پاکستان کے ہر بندے نے اپنی بچی سمجھا ہے، اور جتنی محبت اس بچی نے حاصل کی ہے اور مہدی علی کاظمی نے حاصل کی ہے، تو یہ کیس اتنے آرام سے اب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی اب باری ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور سزا ملے گی۔ اور کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی اس طرح کا گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اب بآسانی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کیس کے بعد وہ 10,000 بار سوچے گا کہ وہ کرنے کیا والا ہے۔ اور جتنی اویئرنیس مہدی علی کاظمی نے والدین کو دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جتنے مرضی آپ پروگرامز بھی کر لیتے، بکس بھی پڑھ لیتے، تو جو پریکٹیکل اللہ نے ایک دکھایا اور اس کے اندر آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں سیکھیں، تو میرے خیال سے اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو حفاظت ہے وہ بہترین طریقے سے نہ کر سکیں۔ ضرور ان پہ نظر رکھیں، آپ کے بچے کہاں آ جا رہے ہیں، کس کمیونٹی میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، راتوں کو موبائل لے کے کہاں گھسے ہوئے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر براہ مہربانی ضرور اپنی جو ہے نا آپ لوگ نظر رکھیں، تاکہ کسی انسیڈنٹ سے جو ہے آپ بچ سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے اس کیس کو ہم ٹیسٹ کیس کہتے ہیں، اور یہی بات میں نے وکلا حضرات کے لیے بھی کی تھی کہ اس میں دیکھیں، اس کیس میں کچھ وکلا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے، اور کچھ وکلا ہیں جن کو لوگ ابھی تک جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح صحافی برادری ہے، جن صحافیوں نے حق سچ کا ساتھ دیا انہوں نے پورے پاکستان سے دعائیں سمیٹیں، اور جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے پورے پاکستان کی لعنتیں سمیٹیں اور بددعائیں سمیٹیں، جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں گی۔ تو یہ ہے جی آج کی تازہ ترین رپورٹ۔ اب دیکھیے کل صبح کیا ہوتا ہے۔ باقی جو پہلی درخواست ہے وہ 19 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی، اور یہ جو بچی سے ملنے کے حوالے کی ہے یہ کل صبح سماعت ہوگی۔ اور جبران ناصر کا یہی موقف ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی درخواست ہے، اب تو کیس ہی ختم ہو گیا، بچی اپنی خوشی سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے، تو کس حساب سے درخواست دی جا رہی ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ جیسے ہی کل کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ کیس علی میر میرے بھائی، بہت شکریہ، میرے پاس یقینی طور پہ آپ نے جس طریقے سے اس کیس کو رپورٹ کیا، اور بہت ساری چیزیں آپ مجھ سے آف دی لائن بھی ڈسکس کرتے رہے۔ یقیناً آپ نے بہت بہترین انداز سے کیس رپورٹ کیا اور ہم مظلومین کے ساتھ دیا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ بھی جب تک کہ یہ ملزمان کو سزائیں نہیں ہو جاتی ہیں آپ اسی طرح اس کیس کو رپورٹ کرتے رہیں گے، اور نہ صرف یہ کیس بلکہ تمام مظلومین جو جہاں بھی ظلم ہو وہاں پہ میں امید کروں گا کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، جس طرح سے آپ نے میرا ساتھ دیا اور آپ دیگر مظلومین کا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت ساری خوشیاں عطا کرے۔